بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ ہماری گفتگو عقیدتنا فی الرجعہ، رجعت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ 4 جلسات میں رجعت کے مختلف جنبے اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ آخری بحث جو ایک یہاں پر مطرح کرتے ہیں وہ رجعت کے بارے میں جو روایات ہیں ان روایات کا ایک مختصر سا تعارف اور روایات کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو رجعت کے بارے میں روایات ہیں ان روایات کے مختلف طوائف اور گروہ ہیں۔ روایات کے ایک طائفے اور گروہ میں ذکر ہوا ہے کہ رجعت خالص مومن اور خالص کافر کی ہوگی، یعنی جو واپس آئیں گے خالص مومنین اور جو خالص کافر ہیں۔ ایک روایات کا گروہ یہ ہے۔ دوسرا روایات کا گروہ یہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رجعت میں رسول اللہ اور ائمہ اطہار واپس آئیں گے۔ روایت کا تیسرا گروہ جس میں بیان کیا گیا ہے ائمہ میں سے خصوصیت سے بعض اشخاص کو معین کیا گیا ہے، مثلا امیر المؤمنین رجعت میں واپس آئیں گے۔ روایات کا چوتھا گروہ یہ ہے کہ رجعت کے زمانے میں انبیاء واپس آئیں گے۔ روایات کا چھٹا گروہ یہ ہے کہ رجعت میں بعض خواص سے شیعہ واپس آئیں گے۔ روایات کا ساتواں گروہ جو خصوصیت سے امیر المؤمنین پر فوکس کرتا ہے اور کہتا ہے مولا واپس آئیں گے۔ تو یہ روایات کے مختلف طائفے ہیں۔ اچھا، اگر اصولی اعتبار سے دیکھا جائے یہ روایات مثبتین ہیں، یعنی بعض کہتی ہیں یہ آئیں گے، بعض کہتی ہیں یہ آئیں گے، بعض کہتی ہیں یہ آئیں گے، تو ان میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، یہ سارے گروہ واپس آئیں گے۔ دیکھیں، ثم ان الاخبار علی طوائف، فرماتے ہیں کہ روایات چند گروہوں پر ہیں۔ منہا تدل علی رجوع من محض الایمان محضا ومن محض الکفر محضا۔ بعض روایات وہ ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ وہ افراد واپس آئیں گے جو ایمان کے لحاظ سے خالص ہوں گے، اور وہ افراد واپس آئیں گے جو کفر کے اعتبار سے خالص ہوں گے۔ وعن الشیخ الجلیل امین الدین ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی فی کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن عند قولہ تعالی۔ مرحوم امین الاسلام طبرسی اپنی کتاب مجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں کہ یوم نحشر من کل امت فوجا، اس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک طائفہ محشور کریں گے۔ وہاں پر آپ فرماتے انہ قال قد تظاہرت تلک الاخبار عن ائمۃ الہدی من آل محمد علیہم السلام فی ان اللہ سیعید عند قیام المہدی علیہ السلام قوما۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری روایات ائمہ ہدی، اہل بیت اطہار میں سے جو ائمہ ہدی ہیں ان سے وارد ہوئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں
جو بیان کرتی ہیں کہ بے تحقیق اللہ تبارک و تعالی واپس کرے گا، دوبارہ لے کر آئے گا امام زمانہ کے قیام کے وقت ایک گروہ کو کہ ممن تقدم موتہم، جو پہلے مر چکے ہوں گے، من اولیائہ و شیعتہ، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں سے، لیفوزوا بثواب نصرتہ و معونتہ، تاکہ وہ امام زمانہ کی نصرت اور مدد کرنے کا ثواب پا سکیں، وَيَبْتَهِجُوا بِظُهُورِ دَوْلَتِهِ، تاکہ امام کی حکومت کے ظہور کو دیکھ کر خوشحال ہو سکیں، وَيُعِيدُ أَيْضًا قَوْمًا مِّنْ أَعْدَائِهِ، اور اہل بیت کے دشمنوں میں سے بھی ایک گروہ کو لے کر آئے گا، لِيُنْتَقَمَ مِنْهُمْ، تاکہ ان سے انتقام لیا جائے، وَيَنَالُوا بَعْضَ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْعَذَابِ، تاکہ وہ اسی دنیا میں پائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے یہ مستحق ہیں، والقتل علی ایدی شیعتہ، اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے ہاتھوں مرنے کا، قتل ہونے کا مزہ چکھیں، والذل والخزی، رسوائی کو چکھیں، بما یشاہدون من علو کلمتہ، اس اعتبار سے کہ وہ مشاہدہ کریں گے کہ اہل بیت اطہار کا مان مرتبہ کتنا بلند ہے، اس کو دیکھ کر یہ رسوا ہوں۔ وَرَوَى فِي مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، مختصر البصائر میں روایت کی ہے مصنف نے، صاحب مختصر البصائر نے امام صادق علیہ السلام سے، ان الرجعۃ لیست بعامۃ وہی خاصۃ، رجعت عمومی نہیں ہے بلکہ خصوصی ہے، لا یرجع الا من محض الایمان او محض الشرک محضا، نہیں واپس پلٹے گا مگر خالص ایمان والا اور خالص شرک والا۔ وَلِذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِي قُدِّسَ سِرُّهُ، اسی لیے مرحوم مجلسی نے بھی فرمایا ہے، وَالرَّجْعَةُ عِنْدَنَا يَخْتَصُّ بِمَن مَحَضَ الْإِيمَانَ وَمَحَضَ الْكُفْرَ دُونَ مَنْ سِوَى هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ، رجعت ہمارے ہاں مخصوص ہے ان افراد کے ساتھ جو خالص مومن ہیں یا خالص کافر ہیں، نہ کہ ان کے علاوہ دوسرے گروہوں کے لیے۔ وَمِنْهَا تَدُلُّ عَلَى رَجْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، دوسرا طائفہ روایات کا وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت واپس آئیں گے اور ائمہ اطہار بھی واپس آئیں گے۔ روا سعد بن عبداللہ فی مختصر البصائر علی ما نقل عنہ الحسن بن سلیمان بن خالد عن احمد بن محمد بن عیسیٰ و محمد بن الحسین عن البزنتی عن حماد بن عثمان عن بکیر بن اعین، کہتے ہیں کہ سعد بن عبداللہ مختصر البصائر میں روایت کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے روایت کیا ہے حسن ابن سلیمان ابن خالد نے، اس نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ اور محمد ابن حسین سے، اس نے بزنتی سے، اس نے حماد سے، اس نے بکیر ابن اعین سے کہ قال لی من لا اشک فیہ، یعنی ابا جعفر، مجھے کہا اس نے کہ جس کی بات میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے، یعنی امام باقر علیہ السلام نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و امیر المؤمنین علیہ السلام سیرجعان، پیغمبر ختمی مرتبات اور امیر المؤمنین دوبارہ اسی دنیا میں واپس آئیں گے رجعت کے زمانے میں۔ وعن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لیس منا من لم یؤمن بکرتنا ویستحل متعتنا
ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ایمان نہیں رکھتا ہمارے دوبارہ پلٹنے پر، اور جو حلال نہیں سمجھتا ہمارے متعے کو، یعنی ہمارے نزدیک متعہ حلال ہے۔ یہ شیعوں کے امتیازات ہیں، رجعت اور متعے کا حلال ہونا۔ وقد ورد فی بعض زیارات، بعض زیارتوں میں یہ جملہ آیا ہے، انی من القائلین بفضلکم مقر برجعتکم، میں آپ کی فضیلت کا قائل ہوں، میں آپ کی رجعت کا اقرار کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ جملہ آتا ہے، چند جملات نقل کرتے ہیں، وَيُقِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ، تمہارے رجعت میں آنے کا اقرار کرتا ہوں، یعنی تمہارے رجعت میں آنے کو مانتا ہوں کہ آپ دوبارہ پلٹ کر آئیں گے۔ وفی زیارت قبر الحسین، وہاں پر ہے اشہدکم انی بکم مؤمن و بایابکم موقن، تمہارے واپس پلٹنے کا یقین رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے ابو خالد کابلی امام سجاد علیہ السلام سے روایت کرتے اس آیت کے ذیل میں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ تمہیں دوبارہ پلٹائے گا معاد، یعنی پلٹنے کی جگہ کی طرف۔ تو وہاں پر آتا ہے قال یرجع الیکم نبیکم و امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام وإلی غیر ذلک من الاخبار الکثیرہ، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ روایات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ ومنہا، اور ایک گروہ تدل علی بعض اشخاص الائمہ کامیر المؤمنین، بعض روایات ہیں جو ائمہ میں سے خصوصیت سے مشخص کریں کہ فلاں بندہ واپس آئے گا، جیسے امیر المؤمنین۔ خب یہ روایت علی ابن ابراہیم، وہ اپنے والد سے یعنی ابراہیم ابن ہاشم سے، وہ ابن ابی عمیر سے، وہ ابو بصیر سے، اور وہ ابو بصیر امام صادق سے نقل کرتے ہیں ایک مفصل روایت میں کہ اس میں یوں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال لعلی علیہ السلام یا علی اذا کان فی آخر الزمان اخرجک اللہ فی احسن صورت، یا علی جب تم آخر زمانے میں ہوگے، یا اذا کان فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ ہوگا تو خداوند متعال تمہیں لے کر آئے گا خوبصورت صورت میں، وَمَعَكَ مَيْسَمْ تَصُمُّ بِهِ أَعْدَاءَكَ، تمہارے پاس ایک نشان ہوگا جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں پر وہ نشان لگاؤ گے، صاحب میسم بھی کہتے ہیں مولا کو۔ وقع حسین ابن علی علیہ السلام، یا بعض روایات میں امام حسین کا ذکر ہے، جیسے یہ روایت امام صادق سے ہے کہ قال سمعناہ یقول، زید شہام اور معلی ابن خنیس کہتے ہیں کہ ہم نے امام سے سنا اول من تقر فی رجعتہ الحسین بن علی، پہلا بندہ جو رجعت میں واپس آئے گا وہ حسین ابن علی ہے، یمکث فی الارض حتی یسقط حاجباہ علی عینیہ، زمین پر اتنا عرصہ رہیں گے کہ ان کے یہ جو حاجب ہیں، ابرو ہیں، وہ آنکھوں پر گر جائیں گے، یعنی بہت زیادہ طولانی مدت رہیں گے۔ الی غیر ذلک من الاخبار، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ ومنها تدل علی رجعت الانبیاء، بعض روایات وہ ہیں جو انبیاء کے واپس پلٹنے پر دلالت کرتی ہیں۔ علی ابن ابراہیم، وہ اپنے والد ابراہیم ابن ہاشم سے، وہ ابن ابی عمیر سے، وہ عبداللہ ابن مسکان سے، وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب پروردگار عالم نے انبیاء سے تعہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور اس کے بعد تمہارے پاس ایک تصدیق کرنے والا رسول آئے جو تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کی نصرت کرنا۔ تو قال ما بعث اللہ نبیا من لدن آدم وحلم جرا الا ویرجع الی الدنیا فینصر رسول اللہ و امیر المؤمنین، کہ پروردگار عالم نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ وہ دنیا کی طرف واپس آئے گا اور وہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین کی نصرت کرے گا۔ وَمِنْهَا تَدُلُّ عَلَى رَجْعَةِ بَعْضِ الْخَوَاصِ مِنَ الشِّيعَةِ، ایک اور طائفہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ خواص سے شیعہ میں سے افراد بھی رجعت کریں گے۔ روى الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبہ عن فضل بن شازان عن محمد بن علی عن جعفر بن بشیر عن خالد ابی عمارہ عن المفضل بن عمر قال ذکرنا القائم ومن مات من اصحابنا ينتظرو، ہم لوگ حضرت ولی عصر کا ذکر کر رہے تھے اور جو اصحاب ان کے مر چکے ہیں، یعنی ومن مات من اصحابنا، اور جو ہمارے شیعوں میں سے افراد میں سے مر چکے ان کا تذکرہ کر رہے تھے، البتہ ان افراد میں سے کہ جو امام کے منتظر تھے۔ تو فقال لنا ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا قام اتى المؤمن فی قبرہ، کہتے ہیں کہ جب وہ قائم ہوگا، جب آئے گا تو مومن کے قبر میں آیا جائے گا، فیقال له یا ھذا انہ قد، یعنی اتى المؤمن فی قبرہ، یعنی وہ کوئی ملک مومن کے قبر میں آئے گا اور اسے کہا جائے گا یا ھذا انہ قد ظہر صاحبک فإن شئت أن تلحق به فالحق وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم، تمہارا صاحب آ چکا ہے، اگر دل چاہتا ہے اس کے ساتھ ملحق ہو جاؤ تو آ جاؤ دنیا میں واپس، اور اگر تم اسی جگہ پر رہنا چاہتے ہو تو اسی جگہ پر رہو۔ یعنی قبر میں ہر مومن کو کہا جائے گا کہ امام آ چکے ہیں، اگر دلت میخواہد دوبارے بیا دنیا میں واپس آؤ۔ وَمِنْهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لِعَلِيٍّ كَرَّاتٍ وَرَجْعَاتٍ، ایک اور روایات کا گروہ ہے جس میں ہے کہ امیر المومنین کافی مرتبہ واپس آئیں گے۔ روی عن مختصر البصائر عن ابی حمزہ الصومالی عن ابی جعفر علیہ السلام قال امیر المؤمنین وَإِنَّ لِي الْكَرَّةَ بَعْدَ الْكَرَّةِ وَالرَّجْعَةَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ، مولا فرماتے ہیں کہ میں بار بار واپس آؤں گا۔ وَأَنَا صَاحِبُ الْكَرَّاتِ وَالرَّجْعَاتِ، میں وہ ہوں جو بار بار پلٹ کر آئے گا۔ وَصَاحِبُ الصَّوْلَاتِ وَالنَّقِمَاتِ وَالدَّوْلَاتِ الْعَجِيبَاتِ، میں بہت ہی سولت یعنی وہی ہیبت، سختی، میں سختیوں والا ہوں، دشمنوں کے لیے نقمت ہوں۔ وَأَنَا دابت الارض وانا صاحب العصا والمیسم، میں دابت الارض ہوں، میں صاحب عصا ہوں، میں صاحب میسم ہوں، میسم وہی جس سے نشان لگایا جائے گا۔ الی غیر ذلک من اصناف اخبار الباب، کہ اس اعتبار سے جو اگر آپ روایات کو کامل طریقے سے دیکھنا چاہیں تو الایقاظ من الحجہ مرحوم حر آمولی کی بہترین کتاب ہے۔ ثم ان الرجعۃ وان كانت من حيث هي مما لا دلیل عقلی علی نفیہ و اثباتہ، البتہ اگر ہم ہوں اور رجعت ہوں تو رجعت کے پر کوئی ہمارے پاس دلیل عقلی نہیں ہے، البتہ یہ پہلی نگاہ میں، ولیکن یمکن اقامت الدلیل العقلی علی اثبات رجعت الائمہ فیما اذا خلت الارض عن الحجۃ بن الحسن ان امکن ذلک کما اشیر الیہ فی بعض الاخبار فإن برہان اللطف حینئذ یحکم بالرجعۃ بعد فرض عدم تجاوز عدد الائمۃ عن 12۔ البتہ ایک دلیل عقلی آپ قائم کر سکتے ہیں ائمہ کے رجعت کے اس بات میں، مثلا جب حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی؟ برہان لطف بھی کہتا ہے کہ زمین میں حتماً ہر زمانے میں حجت خدا ہونا چاہیے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس روایات بھی ہیں کہ ائمہ کی تعداد 12 سے نہیں بڑھ سکتی، تو بالآخر امام زمانہ کے بعد جب تک قیامت آئے ائمہ کو آنا چاہیے۔
کما لا یخفی ھذا مضافا الی ما فی رسالت اثبات الرجع لآیت اللہ السید ابی الحسن الرفیعی۔ اس کے علاوہ بھی اثبات رجعت کی رسالے میں آیت اللہ سید ابو الحسن رفیعی قزوینی نے دلائل ذکر کی ہیں۔ ومما ذکر یظہر وجوب الاعتقاد بها عقلا فی ذلک الفرض مع قطع النظر عن اخبار الرجعت فلا تغفل۔ کہتے ہیں ہمارے اس بیان سے روشن ہو جاتا ہے کہ حتیٰ اگر روایات سے قطع نظر کیا جائے تو بھی اس فرض میں جب حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا اس دنیا سے جائیں گے تو زمین میں حجت خدا کو ہونا چاہیے، اور دوسری طرف سے ہم قائل ہیں کہ ائمہ کی تعداد 12 سے زیادہ نہیں ہے، تو حتماً امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ امام کو غسل و کفن اور نماز امام ہی پڑھاتا ہے، یعنی امام کا غسل بھی امام ہی انجام دیتا ہے، اس کو کفن بھی امام دیتا ہے۔ تو حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کا غسل و کفن نماز دیگے امام علیہ السلام ہی انجام دیں گے، کہ بعض روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں یہ امر انجام پائے گا۔ علی ای حال رجعت کے بارے میں عزیز من بہت زیادہ نکات ہیں کہ جن کو اپنے مقام پر اگر انسان دیکھے، خصوصیت سے افراد کے بارے میں بعض افراد کے بارے میں تصریحات پائی جاتی ہے۔ مثلا جیسے شہدائے کربلا کے بارے میں تصریح پائی جاتی ہے کہ غیبت کے زمانے میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ حضرت سلمان کے لیے، مقداد کے لیے، ایسے افراد کے لیے ہمارے پاس تصریحات موجود ہیں کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو دجانہ کے بارے میں صریح روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ دوبارہ غیبت کے زمانے میں واپس آئیں گے۔ حضرت مالک اشتر کے بارے میں خصوصیت سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ رجعت کے زمانے میں واپس آئیں گے۔ تو ایسے افراد ہیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ میں سے مثلا جیسے اصحاب کہف کے بارے میں تصریح پائی جاتی ہے کہ اصحاب کہف دوبارہ امام زمانہ کے دور میں رجعت کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ اتنے افراد ان کے ساتھ واپس آئیں گے رجعت کے زمانے میں۔ علی ای حال اس قسم کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ میں یہاں پر آخر میں ایک نقطہ ذکر کروں اور بحث مہدویت کے سلسلے کو یہاں پر ختم کریں۔ وہ نقطہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نظریہ ہے، جس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ بندہ حقیر کو یہ قم میں توفیق ملی تھی تو ایک جگہ پر میں نے خمسے میں اس موضوع کو، خمسے مجالس تھا، اس موضوع کو پڑھا تھا۔ وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان دوسرے عوالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ عالم اور دنیا بھی دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوگا۔ بہت ہی میں سرعت کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، بہت ہی لطیف نظریہ ہے۔ تو حضرت علامہ کا کہنا ہے کہ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کا ظہور دراصل اس عالم کا ایک قدم بڑھانا ہے آخرت کی طرف۔ یہ عالم دنیا قریب ہو رہا ہے عالم غیب کی طرف، تو ظہور کا زمانہ پہلا قدم ہے۔ پھر امام زمانہ کی حکومت کا استقرار ایک دوسرا قدم ہے کہ یہ عالم آخرت کی طرف بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور رجعت کا زمانہ عروج کا زمانہ ہے کہ ایسے سمجھے یہ عالم آہستہ آہستہ اس عالم میں منتقل ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس بعض روایات میں یہ نقطہ ملتا ہے کہ رجعت کے زمانے میں کأنہ عالم برزخ سے لوگ امام زمانہ کی حکومت کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔
امام کے حکومت کے زمانے میں عالم برزخ سے افراد امام زمانہ کی حکومت کو دیکھنے آئیں گے. یعنی ایسے لگ رہا ہے اس عالم دنیا اور عالم برزخ کا حجاب آہستہ آہستہ ہٹتا جائے گا، بالکل ہٹتا جائے گا. یہاں کے لوگ عالم برزخ میں میتونن سری بزنند، عالم برزخ کے لوگ اس عالم کو دیکھتے. حتیٰ یہ جو روایت ہے کہ قیامت سے پہلے 40 دن انسان کی توبہ وغیرہ قبول ہونا ختم ہو جائے گی. خوب اس کا کیا معنی ہے؟ اصول کافی میں بھی روایات ہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ عالم غیب کے پردے ہٹ چکے ہوں گے. خوب بھائی جب عالم غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو اس وقت تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے نا. تو وہ جو آخری 40 دن ہے جو قیامت کی طرف منتقل ہونے والا ہوگا، یہ عالم اس زمانے میں تقریباً پردے ہٹ جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے، مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو عصر ظہور امام کی حکومت اور رجعت اس کو جو بیان کرتے ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ عالم آہستہ آہستہ عالم آخرت کی طرف منتقل ہوگا. جیسے ایک انسان آہستہ آہستہ ان عوالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہ پورا عالم بھی آہستہ آہستہ اس عالم کی طرف منتقل ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یہ مرحوم علامہ کہتے ہیں ایک آیت کو ایک مرتبہ امام زمانہ کے ظہور پر فٹ کیا گیا ہے، اسی آیت کو ایک مرتبہ رجعت پر اس کی تطبیق دی گئی ہے، ایک مرتبہ اسی آیت کی تطبیق آخرت اور قیامت پر دی گئی ہے. یہ علامہ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ بابا ان روایات میں کوئی تحافظ نہیں ہے کہ ایک ہی آیت کو ظہور امام زمانہ پر بھی تطبیق کیا گیا، رجعت پر بھی تطبیق کیا گیا، قیامت پر بھی تطبیق کیا گیا. یہ دراصل اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امام کا ظہور ہو، رجعت ہو، قیامت ہو، ان کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے، بس درجات کا فرق ہے. یعنی امام زمانہ کے ظہور کے زمانے میں بھی حقائق روشن ہوں گے، رجعت کے زمانے میں بھی حقائق روشن ہوں گے، اور آخرت میں بھی حقائق روشن ہوں گے. منتہا حقائق کے روشن ہونے کے مختلف درجات ہیں، ایک ضعیف ہے، ایک اس سے زیادہ مثلاً قوی تر ہے، اور ایک کامل طریقے سے. یعنی حقائق روشن ہوں گے ظہور امام زمانہ کے دور میں بھی، لیکن وہ ایک مرحلہ ہوگا. رجعت کے زمانے میں کچھ اور زیادہ قوی ہوں گے، اور کامل طریقے سے جو حقائق کا ظہور ہوگا وہ آخرت میں ہے. اس اعتبار سے اگر مہدویت کو، ظہور کو، رجعت کو، قیامت کو دیکھا جائے، پرکھا جائے تو بہت ہی لطیف طریقے سے مہدویت کے مباحث کو سمجھ سکتے ہیں. اصلاً اس صورت میں پھر غیبت کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا. اس صورت میں ایسے لگے گا کہ دراصل جس زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ اس عالم کے غیبت کا زمانہ ہے. یہ عالم ابھی اس حقیقت کے مرحلے میں نہیں آیا. جیسے ہم نے روایات میں پڑھا تھا نا کہ بہت ہی خوبصورت روایت تھی غیبت نعمانی کی، کہ جس روایت میں امام نے کہا تھا کہ پروردگار عالم اس مخلوق سے حجت کو غائب کر دیتا ہے، سیؤمی خلقہ. بہت ہی خوبصورت تعبیر دی. یہ روایت تھی نا مولا امیر علیہ السلام سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَيُؤْمِي خَلْقَهُ مِنْهَا. مخلوق اندھی ہے، یعنی غیبت کے پردے میں ہے. مخلوق حقیقت کو نہیں پہچان رہی بظلمہم و جورہم، لیکن حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کا جیسے ظہور ہوگا تو یہ غیبت کا پردہ ایک مرحلے سے ہٹ جائے گا. اور یہی سبب ہے جو ہمارے پاس روایات میں ہے، جو بھی مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا
وہ اپنے آپ کو امام کے بالکل قریب پائے گا۔ یعنی فرض کریں ایک بندہ مشرق میں ہے یا امام مشرق میں ہے، بندہ مغرب میں ہے، تو امام زمانہ کے ظہور کے وقت بغیر کسی وسیلے کے وہ اپنے آپ کو امام کے بالکل بغل میں پائے گا، سائیڈ میں پائے گا، ایسے سمجھے گا میں امام کے بالکل قریب ہوں۔ تو یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ بہت سارے لوگ ان روایات کا درست ترجمہ نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی وہ غیبی آنکھ کھل جائے گی، اور امام جو تمام کائنات کے لیے واسطہ فیض ہے، تو اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، اس واسطہ فیض ہونے کو بالکل انسان محسوس کرے گا اور دیکھے گا میں امام کے بالکل قریب ہوں، امام کے وجود سے مجھے فیض مل رہا ہے۔ بہرحال یہ ہم نے رجعت کے بعض کے آخر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، اس کی بہت زیادہ توضیحات ہیں۔ بندہ حقیر کو ادھر یہاں پر قم میں ایک مرتبہ 3 سال پہلے ایک موقع ملا تھا، تو اس خمسے میں نے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔